اسٹوڈینٹس نیکسٹ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اسکیمس کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے تھرو آرگنائزیشنس کس طرح سے فراڈ کر لیتی ہیں. سو دیر آر 6 ٹائپس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اسکیمس جس کے تھرو فراڈ کیا جا سکتا ہے. آرگنائزیشنس کرتی ہیں اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بہت اچھا دکھانے کے لیے, بیلنس شیٹ پروفٹ اینڈ لاس کو بہت اچھا دکھانے کے لیے جو ہے وہ یہ کرتی ہیں. کس طرح سے؟ سب سے پہلے آپ کا ٹائمنگ ڈفرینسز. ٹائمنگ ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریونیو ہے یا آپ نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ٹائمنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بہت بہتر کر لیا. جیسے کہ ایئر اینڈ ہونے میں 1 مہینہ ہے, کمپنی نے کیا کیا, بہت زیادہ سیلز کر دی, آخری مہینے میں سیلز کر دی. جب آپ سیلز کرتے ہیں تو آبویسلی آپ انٹری کرتے ہیں ڈیبٹ ریسیویبل اینڈ کریڈٹ سیلز, تو آپ کی سیلز بڑھ جاتی ہیں. آپ نے آخری مہینے میں بہت زیادہ سیلز کی, مہینہ ختم ہو گیا, فسکل ایئر میں مکمل ہو گیا, آڈٹ ہوا, آڈٹ 2 سے 3 ماہ میں ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے جو ہے انہی سیلز کو ریٹرن کر لیا واپس. کیا وہ آپ کی سیلز ریٹرن ہو گئی اور ریسیویبلز آپ کے کم ہو گئے. تو یہ آپ نے کیا کیا, وقتی طور پہ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اوور اسٹیٹ کر کے دکھایا. جب آبویسلی آپ کی سیلز زیادہ ہوں گی تو پروفٹ زیادہ ہوگا, آپ کے ریسیویبل زیادہ ہوں گے تو آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی بیلنس شیٹ بہت اسٹرانگ لگے گی. تو آپ نے سال ختم ہونے سے پہلے سیلز بڑھا دی, سال ختم ہوا, آڈٹ ہونے کے بعد آپ نے سیلز ریٹرن کرا لی. تو اس کو ہم چینل اسٹفنگ بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ہے آپ کا اپنی کمپنی کسی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا, وہاں سے آپ کو ہر سال 10 ملین یا 1 بلین کا ریونیو آنا تھا. کوئی بھی آپ ایگزامپل لے لیں 10 ملین کا, تو 3 سالوں میں آپ کو 30 ملین آنا ہے. تو آپ کا آج جب ایگریمنٹ ہوا تو آپ نے 3 سالوں کا ریونیو آج ہی بک کر لیا. تو آبویسلی جو ریونیو آپ کو نیکسٹ ایئر ابھی آنا تھا, پھر 3rd ایئر آنا تھا, وہ آپ نے آج ہی ایک ہی سال میں بک کر لیا, اور آپ کو آبویسلی جب ریونیو آئے گا تو پروفٹ الٹیمیٹلی بڑھ جائے گا. یہ ایک غلط بات ہے, کیونکہ آپ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس سال ریونیو اکر ہوگا اسی سال ہی ریونیو آپ نے بک کرنا ہے, اس سے اگلے سال کا ریونیو اگلے سال بک کرنا ہے. تو اگر آپ ایک ہی سال کریں گے تو آپ اوور اسٹیٹ کر لیں گے. سیکنڈ ہے آپ کے پاس فکٹیشیس ریونیو. فکٹیشیس ریونیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ریونیو جو اکر ہی نہیں ہوا لیکن آپ نے شو کر دیا. جیسے آپ نے فیک سیلز شو کر دی, آپ کی سیلز ہوئی نہیں تھی, آپ نے ایسی اپنے انوائسز فیک بنائی اور اس پہ آپ نے کیا کر دیا, ڈیبٹ ریسیویبل کریڈٹ سیلز. آپ کی ایکچوئل میں وہ سیلز ہوئی ہی نہیں تھی, تو وہ جو ریسیویبلز ہیں وہ بھی آپ کے کیا ہوں گے, پھر فیک ریسیویبلز ہوں گے. تھرڈ ہے آپ کے پاس کیٹیگری کنسیلڈ لائبلٹیز. مطلب آپ اپنی لائبلٹیز کا مطلب ہے جن کو آپ نے پیسے دینے ہیں. آپ نے لائبلٹیز کو اپنے کم کریں گے اور ایسٹس زیادہ ہوں گے تو آبویسلی آپ کی بیلنس شیٹ بہت اسٹرانگ ہوگی. اس کو اس طرح سے کہہ دیں گے 100 روپیہ میرے پاس ہے تو میں نے 80 روپے دینے ہیں, تو ٹوٹل میرے پاس 20 روپے رہ جائیں گے. اگر میں اس کو یہ کہوں کہ میں نے اپنی لائبلٹیز کو کم کر دیا, 80 کی بجائے میں نے 10 شو کیا, تو ایسے ہوگا کہ 100 میرے پاس ہیں, 10 روپیز میں نے دینے, تو 90 جو ہے میرے پاس بقایا رہ جائیں گے. تو کمپنیز کیا کرتی ہیں, فسکل ایئر مکمل ہونے سے پہلے جو لاسٹ منتھ ہوتا ہے, 12واں مہینہ, اس مہینے کے جتنے لائبلٹیز اکر ہوتی ہیں ان کو وہ کیا کرتی ہیں, اس مہینے میں بک نہیں کرتی, آخری مہینے کیا کرتے ہیں, بک نہیں کرتی. سال ختم ہو جاتا ہے, آڈٹ ہو جاتا ہے, آڈٹ ہونے کے بعد جو 12ویں مہینے کے ایکسپینس ہیں وہ پھر اگلے سال کے پہلے مہینے میں بک کر دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, پچھلے سال کا آبویسلی لائبلٹیز کم شو ہوں گی, آپ کے ایسٹ زیادہ شو ہوں گے, تو آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہیں وہ آپ کی اسٹرانگ نظر آئیں گی. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اومٹ کر دیں, چھوڑ ہی دیں, لائبلٹیز بک ہی نہ کریں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے, اپنی لائبلٹیز کو آپ سبسیڈریز کمپنیز کو ادھر شفٹ کر دیں. سبسیڈری کمپنی کیا ہوتی ہے, آپ ہی کی کمپنی ہوتی ہے جس میں آپ کے شیئر زیادہ ہوتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, ایگزامپل جیسے کہ میں اے کمپنی ہوں اور میری دوسری کمپنی کا نام ہے سی. تو اے کمپنی نے کچھ سروسز لی, ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں, تو obviously آپ کیا کریں گے, آپ ڈیبٹ سروسز کر دیں گے, کریڈٹ آپ لائبلٹی کر دیں گے. آپ نے کیونکہ اس کو پیسے دینے ہیں, آپ نے یہ شو کیا, پھر آپ کیا کریں گے, آپ اسی لائبلٹی کو
کیا کر دیں گے, آپ اسی لائبلٹی کو ڈیبٹ کر دیں گے, مطلب لائبلٹی کم کر دیں گے, اور کریڈٹ کر دیں گے سبسڈری کو, کہ میں نے یہی پیسے جو ہیں وہ سبسڈری کو دینے ہیں اپنے. سبسڈری نے کیا کرنا ہے, ظاہری بات ہے اگر اے کمپنی نے سی کو دینے ہیں تو سی کمپنی کیا کرے گی, سی جو کمپنی سبسڈری ہے وہ جو پیسے اے کمپنی نے سی کو دینے ہیں, تو سی کا مطلب سی نے پیسے لینے ہیں, تو سی کمپنی جو سبسڈری ہے وہ ریسیویبل ڈال دے گی کہ میں نے اپنی اے کمپنی سے پیسے لینے ہیں, اور پھر یہ پیسے لینے کے بعد میں نے یہ پیسے کس کو دینے ہیں, بی کمپنی کو جس سے ہم نے سروسز لی تھی. تو اس کو اس طرح سے میں سمجھاتا چلوں دوبارہ سے, اے کمپنی میری ہے, سی کمپنی میری سبسڈری ہے, بی سے میں نے کیا کہنا سروسز لی ہیں. تو جب میں نے پہلے سروسز لی, ڈیبٹ سروسز, کریڈٹ پیبل, میں نے ان کو پیسے دینے ہیں. پھر میں نے اسی انٹری کو کیا کیا, ڈیبٹ لائبلٹی جو پیبل میں نے کھڑا کیا تھا اس کو میں نے ختم کر دیا اور کریڈٹ کر دیا اپنی سبسڈری کو جو کہ سی کمپنی ہے, اس کے میں نے یہ پیسے بی کمپنی کو نہیں دینے, سی کو دینے ہیں. اب یہ لائبلٹی سی کو شفٹ ہوگی جو کہ اس کی سبسڈری ہے. اب سی نے ظاہری بات ہے بی سے پیسے لینے ہیں, بی نے کیونکہ سی کو دینے ہیں تو سی نے پیسے بی سے لینے ہیں, تو وہ obviously وہ انٹری پاس کرے گی ڈیبٹ ریسیویبل فرام کمپنی اے, اور یہ پیسے لینے کے بعد میں نے کریڈٹ کر دینا ہے کریڈٹ کمپنی بی جس سے اے کمپنی نے سروسز لی تھی. تو آپ اپنی لائبلٹیز جو ہیں وہ آپ کیا کر دیتے ہیں, شفٹ کر دیتے ہیں اپنی سبسڈری کمپنیز میں, تو آپ کی لائبلٹیز کم نظر آتی ہیں, تو پھر ہوتا ہے کہ آپ کی بیلنس شیٹ اسٹرانگ نظر آتی ہے. آپ کے پاس نیکسٹ کیٹیگری ہے امپراپر ڈسکلوجرز. آپ کیا کرتے ہیں امپراپر ڈسکلوجرز میں, آپ نے اگر 3 سال کا ریونیو جو ہر سال علیحدہ علیحدہ آنا تھا وہ آپ نے ایک ہی سال میں بک کر دیا ہے, تو آپ نے ڈسکلوجرز ہوتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر, آخری ڈسکلوجرز یہ ہوتے ہیں, ڈیٹیلز یہ ہوتی ہیں. آپ نے وہ ٹیکنیکلی اس طرح سے ڈسکلوجرز لکھے کہ جو آپ نے 3 سال کا ریونیو ایک ہی سال میں بک کر دیا, جبکہ آپ نے 3 سال کا ریونیو ہر سال علیحدہ علیحدہ کرنا تھا. آپ نے اس کو ایسے لکھا, ایسے ٹیکنیکل انداز میں لکھا کہ کیا ہوا وہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا. اس کی ہم ایگزامپلس دیکھیں گے نیکسٹ موڈیول میں. تو آپ نے اس طرح سے اس ڈسکلوجر کو لکھا اتنا ٹیکنیکل انداز میں کہ نہ آڈیٹر سمجھ سکے نہ ایکسٹرنل, تو انہوں نے بلکہ ایک کمپنی نے کنونس بھی کر دیا کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ غلط کام کر لیں, جیسے 3 سال کا ریونیو ایک سال میں بک کریں, لیکن اس کو ایسے پریزنٹ کریں کہ وہ ٹھیک لگے, تو اس کو ہم کہتے ہیں امپراپر ڈسکلوجرز. نیکسٹ ہے آپ کے پاس امپراپر ایسٹ ویلیویشن. امپراپر ایسٹ ویلیویشن میں ہوتا ہے آپ اپنے ایسٹس کو, ان کی ویلیوز کو زیادہ شو کرتے ہیں. جیسے ریسیویبلز آپ نے فکس اسٹینڈ کر دیے, آپ کی لینڈ اینڈ بلڈنگ کی ویلیو جو تھی وہ سپوز 1 بلین کی تھی, آپ نے 1.5 بلین کی شو کر دی. جب آپ اپنے ایسٹس کو زیادہ شو کریں گے تو آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ورتھ بڑھ جائے گی, اور ڈیفلیٹ کر دیں گے. ڈیفلیٹ کا مطلب کم کر دیں گے, کن کو, اپنی لائبلٹیز کو کم کر دیں گے. آپ جو ڈیپریسیشن نکال رہے ہیں ہر مہینے کی ڈیپریسیشن, آپ ہر سال کی ڈیپریسیشن آپ اس کی پرسنٹیج 10% سے 5% کر دیں گے. تو جب آپ اپنے ایسٹس کو ہائیلی انفلیٹ کر دیں گے اور لائبلٹیز کو یا ایکسپینسز کو ڈیفلیٹ کر دیں گے, کم کر دیں گے, تو obviously آپ کی جو ایسٹ بیلنس شیٹ ہے وہ بھی اچھی شو ہوگی, آپ کے پروفٹس بھی اچھے شو ہوں گے, مطلب پی اینڈ ایل بھی اچھا شو کرے گی. اسی طرح ایک کمپنی تھی ہیلتھ ساؤتھ, انہوں نے اپنے بیلنسز کو اوور اسٹیٹ کر دیا تھا اور اپنے ایکسپینسز کو, لائبلٹیز کو ڈیفلیٹ کر دیا تھا تاکہ ان کی پوزیشن اچھی شو ہو, تو جس کی وجہ سے لوگ پھر اٹریکٹ ہوتے ہیں, فردر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو آخر کار کیا ہوا, ان کا الٹیمیٹلی جو ہے ان کے پروفٹ زیادہ شو ہوئے اور وہ پھر سکسیزفل رہے کچھ عرصے تک. تو یہ تھا ہمارا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اسکیمز.